اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ضمیر الحسن حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں فرامین معصومین علیہ السلام۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجر کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، کہ میں اللہ کو فجر کی قسم۔ لہذا حقیقت میں یہ جو فجر ہے اس کا تعلق اگر تفاسیر محمد وآل محمد علیہ السلام میں دیکھا جائے تو اس فجر کا تعلق امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی ذات سے، اور ظاہراً جو اس کی تفاسیر کی گئی ان کے حوالے سے یہ فجر کو یاد دلاتی، کیونکہ صبح فجر کی بہت زیادہ ہوئی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، بینائی، بصارت، انسان کی نظر، روشنی بڑھتی ہے، جسم میں آپ کے بدن میں طاقت آتی۔ صبح سویرے جب آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین، اس نے جو زمین کا فرش بچھایا ہے اس میں جب آپ کا پیر آتا ہے، آپ چلتے ہیں، اسے عام طور پہ واک کہا جاتا ہے کہ آپ واک کرتے ہیں، تو زمین اس وقت میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ کے چلنے کی وجہ سے، زمین پہ قدم رکھنے کی وجہ سے، قدم آگے بڑھانے کی وجہ سے، وہ زمین آپ کے جسم کے اندر کی بیماریوں کو کھینچ لیتی، اپنے اندر جذب کر لیتی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت یاب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے وقت کے، صبح کے وقت کے، یہ بات یاد رہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ خاص طور پہ میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والے وقت کی بات کر رہا ہوں، اور اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس میں معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کوشش کیا کریں کہ آپ صبح جب نماز ادا کرتے تو مصلی عبادت پہ بیٹھیں، مصلی عبادت پہ اس قدر بیٹھیں کہ آپ تعقیبات میں، دعاؤں میں، اپنی تسبیحات میں اتنا وقت وہاں پہ گزاریں کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب آئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بے حساب گناہ معاف کرے گا، بخش۔ اسی حساب میں آپ کو ایک بہت ہی قیمتی مولا کا فضائل سنانا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ہماری معتبر کتاب مفاتیح الجنان کے حوالے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں 5 مولا امام محمد باقر العلوم صلی اللہ علیہ کے مولا پاک مولا کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو جمعرات کی رات، جمعرات کی شب، اول شب سے آخر شب تک، یعنی ہر شب جمعہ خاص طور پہ یہ جمعے کے لیے، تو مولا فرماتے ہیں کہ بالائے عرش ایک فرشتہ آتا اور وہ فرشتہ آ کے ندا دیتے، آواز دیتے، پکارتے، اعلان کرتے، ہر کسی کو بلاتے، ہر کسی کو آواز دیتے، اور آواز دے کے وہ یہی کہتے ہیں، وہ فرشتہ وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ مومن کہ اگر وہ بیمار ہے، اسے شفا چاہیے تو میں اسے شفا دوں،
لیکن اس سے پہلے یاد رہے کہ وہ فرشتہ یہ اعلان کر کے واضح طور پہ کہتا ہے، اور یہ معصومین علیہ السلام میں سے پانچویں مولا امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم پاک مبارک میں فرمان بیان کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ خاص طور پہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ مومن کہ مجھ سے طلوع فجر سے پہلے دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے تو میں اس کی حاجت پوری کروں۔ اگر کسی کی حاجت یہ ہو کہ وہ گناہوں کی معافی کا طالب ہو، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اگر کوئی بندہ مومن ایسا ہے کہ جس کی روزی میں تنگی ہو، روزی یعنی رزق، تو وہ مجھ سے وسعت طلب کرے تو میں اس کی روزی میں وسعت کر دوں۔ اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے، وہ فرشتہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں، آیا کوئی بیمار مومن ہے جسے شفا چاہیے، جو شفا کا طالب ہو، میں اسے شفا دوں۔ اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام میں سے بادشاہ مولا فرماتے ہیں کہ پھر وہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ کوئی قیدی، کوئی غم دیدہ مومن ہے جو صبح جمعے سے پہلے مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو قید سے رہائی دے کر اس کا غم دور کر دوں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اعلان کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو مظلوم ہو، ہے کوئی ایسا مومن جس پہ ظلم کیا گیا ہو، تو صبح کے طلوع ہونے سے پہلے مجھ سے سوال کرے، میں اس پر ہونے والے ظلم کا انتقام دوں گا اور میں اس کو اس کا حق دلاؤں گا۔ امام الاسلام مولا بادشاہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم پاک مولا فرماتے ہیں کہ فرشتہ وہ جو اعلان کر کے خاص طور پہ وہ جمعے کی، جمعۃ المبارک کی صبح طلوع ہونے سے پہلے، یعنی طلوع ہونے تک اسی طرح آواز دیتا ہے اور کہتے ہیں ہے کوئی ایسا مومن کہ جسے کوئی حاجت ہو وہ حاجت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام سامعین محترم کو، مسلمان عالم کو ہر نیک عمل پہ عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز سرکار محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اور بھی بہت سارے فرامین کے ساتھ، نئے فرامین کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ محافظ، سنیں گے۔